بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مدرسہ.pk ایک علمی اور تحقیقی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دینی مدارس سے منسلک علماء و طلباء کو ہر جگہ ہر مقام پر علمی رسوخ کے لیے سہولت کاری کی جائے، آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جائیں اور ان کو ہر مقام پر ہر موقع پر اعلیٰ درجے پر اعلیٰ پیمانے پر علمی جو میادین ہیں یا علمی تحقیقات ہیں وہ پیش کی جا سکیں۔ مدرسہ.pk کے اس مقصد کا ایک حصہ وہ درس نظامی کی کتب کی ریکارڈنگ بھی ہے کہ اعلیٰ سطح پر اچھے اساتذہ سے کتب کی ریکارڈنگ کروا لی جائے اور بلا معاوضہ جو علماء طلباء ہیں ان کو ان دروس کی فراہمی کی جائے۔ چنانچہ درس نظامی کی ریکارڈنگ کی کڑی آپ کی کتاب آئینہ قادیانیت ہے جس کے مصنف مولانا اللہ وسایہ صاحب مدظلہ ہیں۔ ہمارے زیر ریکارڈنگ جو کتاب ہے یہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت درجہ سابعہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو درجہ سابعہ کی یہ کتاب انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے سبق در سبق چلے گی۔ اس کتاب سے متعلق چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ کتاب کے نام سے ہی اس کا جو موضوع ہے وہ واضح ہے، آئینہ قادیانیت۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا ہے اور پھر اس نے اس عقیدے کی بے خونی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ ہماری اس کتاب کے اندر جو مباحث ہیں وہ تین قسم کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس کتاب کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے، دوسرا حیات عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا کذب مرزا یا مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار۔ ان تین عناوین کے تحت ہم 10 سوالات پڑھیں گے، یعنی پہلے 10 سوالات وہ ختم نبوت کے حوالے سے، پھر 10 سوالات حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور 10 سوالات وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بدبودار اور گندے کردار کے حوالے سے۔ تو یوں 30 سوالات ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے ہماری اس کتاب کے۔ کتاب کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی، اساسی اور متواتر اجماعی عقیدوں کے اندر شامل ہے، اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس موضوع کو اپنی اس کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ یہ جو اسباق آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوں گے یہ بالکل ابتدائی اسباق ہیں، یعنی اس کے اندر کوشش یہ ہے کہ آپ کی بنیاد بن جائے، اساس بن جائے۔ پھر اس کے بعد مطالعے کے ذریعے آپ اس موضوع کے اندر رسوخ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ماہرین فن ہیں ان سے ملاقات کر کے، ان سے سوال جواب کر کے، ان سے رہنمائی لے کر آپ اپنے اندر اس موضوع کے متعلق مہارت کو پیدا کر سکیں گے۔ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کی حساسیت پہلے سے زیادہ آج کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک صورتحال آج کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے دور دور سے لوگ آپس میں جڑ گئے، مل گئے۔ پہلے اگر کہیں کوئی کسی قادیانی سے ملتا تھا تو سب کو پتہ چلتا تھا اور سارے اس کی فکر کرتے تھے، اور ویسے بھی آدمی خود بھی جھجکتا ہے قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کہ کسی نے دیکھ لیا، کسی کو پتہ چل گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو مکمل تیاری کر رکھی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ مسلمانوں تک پہنچتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا دور دکھا دیا، ایسے ہی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے جو کچھ عبارتیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا جو عقیدہ ہے یا جو بحث ہے اس کے اندر مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کی۔ مختلف اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کو واسطہ بناتے ہوئے وہ مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ورخلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے افراد کو تنخواہیں دے کر اس کام کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس فتنے سے نمٹنے کے لیے اب پہلے سے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ہمیں علمی دلائل میں پختگی اور جو ذرائع ابلاغ ہیں جدید قسم کے، اور جہاں جہاں جن پلیٹ فارم پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچانا ہوگا۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو دوسرے ملکوں کے اندر وہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کر کے ان کو قادیانی بنا رہے ہیں،
یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، لیکن یہ تیاری تو جب ہی ہو سکے گی، یہ مقابلہ جب ہی ہو سکے گا جب ہم نے کوئی بنیاد تو قائم کر رکھی ہوگی۔ تو ان ویڈیوز کو اگر آپ اول تاخیر سنیں گے اور ہمارے ساتھ تمام تر اسباق میں جڑے رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ایک بنیاد قائم کر لیں گے۔ اس بنیاد کے قائم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ آگے جو اگلے مراحل ہم کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ عام طور پہ ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہوتے نہیں، ان کو چیز کا یا بات کا علم ہوتا نہیں، تو پھر وہ عموماً گالیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو جب قادیانیوں کو پھر گالیاں دی جاتی ہیں تو اس سے ان کا مدعا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا مدعا کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ مکی دور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے مظلوم مسلمان بناتے ہیں، اور ہمیں وہ جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسے ابتدا کے اندر اسلام میں مشکلات آئی تھی، اب بھی وہی صورتحال ہے۔ تو ہمیں گالی اور برا بھلا کہنے کے جو کلمات ہیں ان سے ہٹ کے تیاری ضرور کرنی ہے، تاکہ ہم دلائل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ سمجھا سکیں، سمجھا نہ بھی سکیں تو ان کے فتنے سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس موضوع پر تیاری انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قادیانیت کا جو فتنہ ابتدا میں جب زوروں پر تھا تو ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ امت کو بہا کر لے جائے گا، لیکن علماء امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کے آگے بند باندھا ہے، انہوں نے پورا مقابلہ کیا ہے۔ ایسے ہی فرماتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ شیطان سے بڑا کافر ہے، اس لیے کہ شیطان نے ایک نبی کی گستاخی کیا اور اس نے کسی نبی کو بھی معاف نہیں کیا جس کی گستاخی نہ کی ہو، اور اس کا جو کفر ہے وہ فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا فتنہ فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے، بشری ضرورتوں سے پاک ہوتا ہے، تو اس کا ورغلانا، اس کا بہکانا وہ بہت مشکل کام تھا، جبکہ انبیاء تو وہ انسانوں کی ہی جنس سے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا فتنہ تو جلدی قبول ہو جانا تھا اور لوگوں کو اس کے اندر پہچان کرتے ہوئے مشکل پیش آنی تھی۔ تو اس لیے یہ جو مرزا قادیانی کا فتنہ ہے یہ فرعون کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ تھا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے کچھ اہمیت کی باتیں رکھ دیں اور ادارے کا مختصر سا تعارف رکھ دیا، کتاب کا مختصر سا آپ کو تعارف کروا دیا۔ آگے انشاءاللہ مقدمے کے اندر مزید باتیں کتاب سے متعلق آ جائیں گی، آگے انشاءاللہ چل کے جب ہم مباحث پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہماری یہ جو کتاب ہے اس کی فہرست بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ایک فہرست ہوگی ہماری کتاب کی اور ایک فہرست ہوگی ہماری ویڈیوز کی۔ ویڈیوز کی فہرست تو انشاءاللہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، آپ وہاں لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھیں گے تو آپ پھر اس کی دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنی ویڈیوز کی جو مباحث یا بعد میں آپ کو کسی بحث کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی، آپ وہ ویڈیو نمبر کے ذریعے وہاں پر پہنچ جائیں گے، آپ اس بحث کو تلاش کر پائیں گے۔ البتہ جو کتاب کی فہرست ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر یہیں پر لے آتا ہوں، اس سے آپ دیکھ لیجئے ترتیب۔ اس کے اندر حرف آغاز ہے، اظہار تشکر ہے، افتتاحیہ ہے، پیش لفظ ہے، تقریض ہے، مقدمہ ہے، یہ آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد 10 سوالات ہمارے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہیں، یہ سوال نمبر 1 2 دیکھیے۔ اس کے بعد بیچ میں عملی مشق بھی ہے، یہ اس کے اوپر اضافی کام ہے جو مفتی نعیم صاحب نے کیا ہے، یہ آپ دیکھیے، حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم رئیس مرکز الافتاء والارشاد گلستان جوہر کراچی، انہوں نے یہاں پر مشقیں بھی رکھی ہیں، عناوین بھی رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ آگے آپ اس کی فہرست کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں اسکرین پر اس کو گزار دیتا ہوں۔ یہ آپ کے یہاں پر 30 سوالات مکمل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں ضمیمہ بھی ہے جس میں کچھ دیگر فرقوں کا ذکر بھی ہے، ذکری ہے، بابی ہے، بہائی ہے، گوہر شاہی ہے، ان کے فتنوں کو بھی مختصر چند صفحات میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے ہم ان تمام تر سوالات کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اگلی بات یہ آپ سے ذکر کرنی ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کے اندر ہم نے کس کس چیز کا لحاظ رکھا ہے، ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وگرنہ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا ویڈیوز کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کے تحت جو جواب ہے وہ صرف ہم نے کتاب کے جواب تک انحصار نہیں کیا، بلکہ مستقل ہم نے اس کو ایک موضوع بنا کر دیگر کتب سے بھی جواب لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مقامات پر آپ کو عبارت سے ہٹ کے بھی بہت ساری باتیں باحوالہ بھی ملیں گی کہ دیگر کتب کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی عناوین بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں، صرف یہ 30 سوالات نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے عناوین ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں یا ضمنی طور پر ہے، ہم نے مستقل طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری 4 ویڈیوز آگے جا کے آپ دیکھیں گے
ویڈیو نمبر 36، 37، 38 اور 39 کہ وہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نام نہاد وحی کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے ریکارڈ کی ہیں. تو یہ حالانکہ عنوان ہمارا اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس طرح کچھ اضافی عناوین بھی آپ کو ملیں گے. ایسے ہی ایک میزہ آپ کہہ لیں، خصوصیت کہہ لیں، وہی ہے کہ مرزا کی کتابوں سے براہ راست عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگی. یعنی جہاں پر صاحب کتاب نے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو اکثر مقامات پر، مکمل کا دعویٰ نہیں اور نہ مکمل کا لحاظ رکھا گیا ہے، اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب اسکرین پر خود نظر آئے گی. آپ اس سے خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس سے اطمینان کی کیفیت بڑھتی ہے. جب آپ کسی سے بات کریں گے تو خود اعتمادی کے ساتھ بات کر پائیں گے. اور ہماری یہ جو یعنی کتاب ہے، اس کے اندر کچھ حوالہ جات اضافی طور پر بھی ذکر کیے گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے، ڈائریکٹ بلا واسطہ اس کو یعنی براہ راست اس کی کتاب سے آپ کے سامنے اسکرین پر رکھے گئے ہیں. ایسے ہی ہماری یہ جو کتاب ہے صرف ایک کتاب نہیں ہے. اس کو پڑھاتے ہوئے تقریباً 40 کے قریب کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر مختلف مقامات سے مختلف ابحاث یا مختلف باتیں وہ زیر مطالعہ لا کر آپ کے سامنے اسکرین پر ذکر کی گئی ہیں. ایسے ہی اس کتاب کے اندر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر مختلف کتب کی رہنمائی بھی کی گئی ہے. خاص طور پہ جہاں پر صاحب کتاب نے وہ کتاب بتائی ہے کہ اس کی تفصیلات آپ فلاں کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے تاکہ آپ کے آسانی کے ساتھ کتاب کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں. ہماری اس کتاب کے اندر جہاں شخصیات کا نام آیا ہے تو کوشش کی گئی ہے ان شخصیات کا بالکل مختصر سا تعارف بھی کروا دیا جائے. کب پیدا ہوئے، نام کیا ہے، کب فوت ہوئے، کیا کام کیا، اس طرح مختصر سا، بالکل مختصر سا تعارف بھی کئی مقامات پر آپ کے سامنے شخصیات کا آ جائے گا. تو یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. آپ ان تمام تر اسباق میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک رہیں گے. مجھے بھی اور آپ کو بھی ادارے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ادارے نے ہمارے لیے سہولت کاری کرتے ہوئے ہمیں یہ اسباق مہیا کیے ہیں. آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ، فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ اور بہت ساری کیا تمام درس نظامی کی کتب وہ ریکارڈ شدہ ملیں گی. آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہماری آج کی اس ویڈیو کا جو عنوان تھا وہ ادارے کا تعارف، کتاب کا تعارف اور موضوع کی اہمیت ذکر کرنا تھا. انشاءاللہ مستقل طور پر ہم اگلی ویڈیو سے اپنے اسباق شروع کرنے لگے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.